بڑی سلطنتیں جتنی بھی دنیا میں تھیں، ان کا آغاز ہی اصل میں مونوتھیزم جو تھا اس کے ساتھ ہوا. مونوتھیزم کا آغاز ہی امپائرز کے ساتھ یہ ساتھ ساتھ مل کر ہوا، کیونکہ ایک سسٹم، ایک خدا، ایک نظام، ایک بادشاہ، یہ والی ساری چیزیں اکٹھی کر کے انہوں نے لوگوں کو اکٹھا کرنا اور ایک کنٹرول میں لانا، یہ اس طرح کا کچھ ہوا ہے، جبکہ مذہب کا یہ دعویٰ نہیں ہے. تو یہ اس سے پہلے کہ ہم مذہبیات میں داخل ہوں، اسٹیبلش ہسٹری کے اس ایویڈنس کے بارے میں یا اس نتیجے کے بارے میں آپ کیا فرماتے ہیں؟ یہ بہت اچھا کیا آپ نے کہ اس چیز کو ابھی اٹھا دیا. اس سے ہم جو پہلے گفتگو کر چکے ہیں اس کی علمی حقیقت بھی زیادہ بہتر طریقے سے سمجھ سکیں گے. دیکھیے، بات یہ ہے کہ جس کو آپ اسٹیبلشڈ ہسٹری کہتے ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ اس میں قیاس کو دخل نہیں ہونا چاہیے. یعنی جب آپ کوئی بات بیان کریں گے تو آپ کو یہ بتانا چاہیے کہ یہ چیز جس کو میں اسٹیبلش ہسٹری کہتا ہوں، کیسے اسٹیبلش ہسٹری ہے. آپ نے اس طرح کی بہت سی کتابیں آج پڑھی ہوں گی، ماضی میں بھی لکھی جاتی رہی ہیں. آپ کو معلوم ہے کہ جو سوشلزم کی تحریک جب خالص علمی سطح پر تھی، یعنی یہ کارل مارکس سے بھی پہلے، اس زمانے میں ایک نئی تعبیر دینے کی کوشش کی گئی کہ دنیا کی ابتدا کیسے ہوئی ہے، اس میں معاشی معاملات کیسے چلے ہیں، اس طرح کی کس طرح چیزیں چلی ہیں جتنی بھی ہیں. اس میں جو وہ تجربے اور مشاہدے میں آنے والے حقائق ہیں، یا جس کو میں اسٹیبلش ہسٹری کہتا ہوں، وہ کتنے ہیں اور قیاس کتنا ہے. میں اس کا ایک سادہ سا آپ کے سامنے بیان رکھتا ہوں. ایک طرف آپ کے پاس اسٹیبلش سائنس ہے جو کہہ رہی ہے کہ انسان کی عمر 30,000 سال، 80,000 سال، 1,00,000 سال، اب 3,00,000 سال تک پہنچ گئی. یعنی انسان کب سے ہے. ابھی ہم مذہب میں داخل نہیں ہوئے. مذہب کیا کہتا ہے اس کو تھوڑی دیر کے لیے چھوڑ دیجئے. اب جب آپ لفظ آغاز بولتے ہیں تو اس سائنسی علم کو اور آپ کے تاریخی آغاز کو ایک تاریخ سے شروع ہونا چاہیے، ورنہ لفظ آغاز نہیں بول سکتے آپ یہ کہیے 2,000 سال کی معلومات یہ ہیں، 1,000 سال کی معلومات یہ ہیں، 1,000 سال پہلے عرب ایسا تھا، 1,500 سال پہلے یورپ ایسا تھا. یہ آپ کو حق ہے کہنے کا. جب آپ کہتے ہیں انسانیت کی ابتدا یہاں سے ہوئی ہے، تو انسانیت کی ابتدا کو اس کی سائنسی عمر کے مطابق ہونا چاہیے، کیونکہ ہم مذہب میں ابھی داخل نہیں ہو رہے ہیں. ہو سکتا ہے مذہبی حقائق ایک دوسری تعبیر دے دیں، وہ مطابق ہونی چاہیے. تو یہ جن صاحب کا آپ نے نام لیا ہے اور 10-15 کے میں نام لے لیتا ہوں، انہوں نے جو کچھ آج تک بیان کیا اس کو ذرا مطابق کر کے دکھائیے، آپ 100% ناکام ہو جائیں. اصل میں 2-2.5 ہزار سال سے پیچھے آپ کی اسٹیبلش تاریخ جا ہی نہیں رہی. اس سے پیچھے کیا ہوتا ہے؟ اس سے پیچھے ہمیں کچھ آثار مل جاتے ہیں. یعنی کبھی فوسل مل جائیں گے، کبھی ہم کسی شہر کو دریافت کر لیں گے، کہیں کسی کے کھنڈر دریافت ہو جائیں گے، کہیں کسی موقع کے اوپر آپ کو کوئی دفینہ مل جائے گا، کوئی کتبہ مل جائے گا. یہ چیزیں ہیں جو آپ کو ملتی ہیں، ان کے اوپر آپ ایک قیاس کرتے ہیں. اور دلچسپ بات یہ ہے کہ 2,000 سال کی تاریخ، 2,500 سال کی، بہت سے بہت اس وقت ہمارے پاس جو مواد ہے، تاریخی مواد، وہ 5,000 سال سے پیچھے نہیں جاتا. یعنی قدیم ترین جو شہر بھی دریافت ہوئے ہیں وہ بھی اس سے پیچھے نہیں جاتے. موہنجو دڑو ہو، فلاں ہو، سب کم و بیش یہی ہے. 5,000 سال کی تاریخ کو آپ آغاز کیسے کہہ سکتے ہیں؟ لفظ آغاز، لفظ ابتدا بولنے کے لیے میں اگر اس کے بالمقابل ایک دوسرا نظریہ پیش کروں کہ 3,00,000 سال پہلے سے انسان موجود ہے. ابھی میں سائنس میں ہوں، مذہب کی بات نہیں کر رہا. اس وقت اس نے اپنی ابتدا توحید سے کی تھی، اللہ کے صحیح شعور سے کی تھی، سال فطرت سے کی تھی. اس کے بعد قرنوں گزرے، اس میں بے شمار مواقع آئے، بہت سے نشیب فراز ہوئے، یہاں تک کہ 2,000 سال پہلے جب ہم پہنچے اس وقت شرک کا غلبہ تھا، سلطنتیں قائم ہو چکی تھیں، مذہب کا سیاسی استعمال کیا جا رہا تھا، پروہتوں نے اور کاہنوں نے مل کر اور بادشاہوں نے مل کے انسان کے گلے میں زنجیر ڈال دی تھی. اس کو آپ سائنسی طور پر کیسے جھٹلائیں گے؟